بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين بأبي القاسم المصطفى محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایام فاطمیہ ہے، شہادت ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس مناسبت سے میں سب سے پہلے تمام شیعیان حیدر کرار و بالخصوص امام زمانہ یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس مناسبت سے آج کچھ گفتگو کرنی ہے سورہ کوثر کے حوالے سے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے۔ شان نزول سورہ کوثر کے بارے میں مفسرین نے، اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے مشہور و معروف ترین بات جس کو ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ واس بن عائل ملعون نے جب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیا، تنزیہ انداز میں بات کرنے لگا اور طعنے دینے لگا، کس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بیٹے تھے، دونوں وفات پا چکے تھے۔ اس وقت جب بھی آپ سے بات کرتے تھے، کفار اور مشرکین جب آپ سے صحبت کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو اس وقت آپ کو طنز اور طعنے دیا کرتے تھے بے اولاد ہونے کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو ابتر کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو مشرکین اور کفار اور دشمنان اہل بیت نے اس لفظ ابتر کے ذریعے سے یاد کرنے لگا تو خالق لم یزل ولا یزال کو ناگوار گزرا اور سورہ کوثر کو نازل کیا اور کوثر عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق لم یزل ولا یزال نے کوثر عطا کی ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، عاص بن وائل ملعون نے جب طنز اور طعنے کے انداز میں آپ سے نعوذ باللہ من ذالک جسارت کی آپ کی درگاہ میں ابتر جیسے لفظ سے یاد کیا، تو خالق لم یزل ولا یزال نے سورہ کوثر کو نازل کر کے کہا کہ ابتر پیمبر کی ذات نہیں بلکہ ابتر دشمنان پیمبر ہے۔ لہذا اس کا شان نزول یہ ہے۔ سورہ کوثر کے بارے میں، لفظ کوثر کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء و نظریات پیش کیا ہے، اور مصداق کوثر بہت سارے ہیں۔ کوثر کے بہت سارے مصادیق ہیں، بہت سارے مصادیق بیان کیا ہے علماء نے، اس کے بہت سارے مصادیق ہیں۔ ان میں سورہ کوثر نے بنیادی طور پر کچھ اہم پیغامات
کی اعلان کی ہے۔ ان میں سے بعض قرآن مجید کی معجز آمیز پیشن گوئیاں ہیں جس کو سورہ کوثر بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی معجز آمیز پیشن گوئیاں جس کو سورہ کوثر آ کے واضح کر رہا ہے۔ ان میں سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں اور اسلام اور کفر سے فتح ہونے کے بعد خیر کثیر کی صورت میں عطا کیا۔ کوثر یعنی خیر کثیر، کوثر کا ایک مصداق خیر کثیر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق لم یزل ولا یزال نے خیر کثیر کی صورت میں کوثر عطا کیا ہے۔ ایک مصداق خیر کثیر ہے، ایک مصداق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک وجود ہے جس کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دشمنان پیغمبر اور دشمنان اہل بیت کو ابتر کہا گیا ہے سورہ کوثر میں، جبکہ انہوں نے ابتر کے لفظ سے آپ کو یاد کیا تو خداوند عالم نے ہمیشہ کے لیے ان کو ابتر بنایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ الزہرا جیسی ہستیاں عطا کر کے ہمیشہ کے لیے نبوت، امامت اور احکام و معارف اسلام اور نبوت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فاطمہ جیسی عظیم نعمت اور رحمت کو عطا کیا تاکہ نسل فاطمہ سے اسلامی معارف، نبوت اور قرآن کی تبیین و تفسیر ہوتے رہیں الی یوم القیامت تک۔ لہذا کثیر کا معنی یہ ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے 11 کے 11 امام ہوں گے اور وہ امام تمام کے تمام امام دین اور معارف اسلام اور نبوت کا تداوم ہے، ہمیشہ کے لیے برقرار رہے اسلام کو، اسلامی نظام کو، اللہ کی آئین اور قوانین کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے نسل فاطمہ سے 11 کے 11 امام کو وجود میں لائے۔ لہذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معنوی اور مادی برکتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کوثر کے بہت سارے مصادیق ہیں، ان میں سے ایک مصداق نہر بہشتی بھی مراد لیا ہے، شفاعت بھی مراد لیا ہے۔ شفاعت سے بھی تعبیر کیا، نہر بہشتی سے بھی تعبیر کیا، حوض کوثر سے بھی تعبیر کیا ہے، اور نبوت کثرت سے بھی تعبیر کیا، اور علماء امت پیغمبری سے بھی تعبیر کیا ہے۔ بہت سارے اس کے معانی ذکر کیا ہے، مصادیق ذکر کیا ہے علماء اور مفسرین نے۔ ان میں سے حقیقی مصداق کوثر کا حقیقی مصداق وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوئی ہے۔ اور دوسرا مصداق جو عقلاً صحیح ہے اور روایتاً عقلاً و نقلاً دونوں صورتوں میں، عقلی صورت میں اور نقلی صورت میں صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ کوثر کو شفاعت کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے، چونکہ کوثر کا حقیقی مصداق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شفیعہ روز محشر ہے۔ اس عنوان سے، اس وجہ سے کوثر کی مصادیق میں سے ایک مصداق شفاعت ہے۔ روایت ہمارے مسلمہ روایات میں یہ بات ذکر ہے کہ روز قیامت شفاعت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے جو شفاعت کرے گی وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کرے گی، اور شفاعت زہراء مرضیہ قابل قبول ہوگا خالق لم یزل ولا یزال کی درگاہ میں۔ لہٰذا ایک مصداق شفاعت ہے۔ دوسرا مصداق نہر بہشتی ہے۔ نہر بہشتی سے تعبیر کیا ہے، حوض کوثر سے تعبیر کیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ نہر بہشتی یہ ہے کہ اولاد فاطمہ، فرزندان فاطمہ بشریت کے درمیان اس نہر بہشتی کی مانند ہے، جس سے تمام بشریت استفادہ کرتے ہیں، جس سے تمام بشریت علوم آل محمد، معارف اہل بیت، معارف اسلامی کو حاصل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہر بہشتی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر حوض کوثر مراد لیا ہے۔ یہاں پر کوثر سے مراد حوض کوثر، اس کے بارے میں بھی روایات ہیں، مسلمہ روایات میں شیعہ سنی تمام متفق ہے اس روایات پر، کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو سنگین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلے قرآن، دوسرے عطرت اور اہل بیت ہے، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر کے سامنے میرے پاس حاضر ہوں گے۔ لہٰذا حوض کوثر سے مراد حوض کوثر ہی لیا ہے۔ لہٰذا یہ بھی اپنے معنی میں مصداق میں صحیح ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے معانی، مصداق کوثر کے بہت سارے معانی اور مصادیق ذکر کیا ہے مفسرین نے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ لہٰذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس کے نسل سے الی یوم القیامت تک اسلام کے معارف لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ باطل راستے فاطمہ الزہرا کی وجہ سے بن ہوئے، نسل فاطمہ الزہرا کی وجہ سے تمام تر باطل راستے ختم ہو چکے، حق اور باطل کا پہچان کرایا ہے تو فاطمہ الزہرا اور اولاد فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ اسلام کی معارف اگر ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہم تک پہنچ چکے ہیں، یا نبوت کی یا اسلامی آئین و قوانین کی برقراری اگر ہے بشریت کے درمیان، تو وجود بابرکت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے۔ اتنی عظمت، اتنی باعظمت خاتون، باعظمت اتنی شرف و مقام کا حامل خاتون، جس کی عظمت ہماری زبان سے بیان کر نہیں سکتا۔ انسان کی زبان جس خاتون کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مقام اور مرتبت کیا ہے۔ لہٰذا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم منصوص من اللہ، امام اللہ کی جانب سے لوگوں کی طرف رہنما بن کر، لیڈر، پیشوا، امام بن کر آنے والے ہستی بتا رہا ہے کہ میرے لیے نمونہ عمل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ لہٰذا یہ معصوم کا فرمان ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کتنی مقام اور منزلت ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیں معارف اہل بیت کو ائمہ اطہار صلوات اللہ وسلام علیہ السلام کی کلام کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔